انکوائری ان کے خلاف بند کر دی ہے. ہم لوگ ہیں احسن اقبال صاحب میں ہمارے اوپر انکوائریاں بسم اللہ کرتے رہیں, لیکن پرویز الہی صاحب کو مبارک ہو کہ ان کی ایک اور انکوائری آج نیب نے بند کری ہے. تو یہ 1500 ارب روپے کا سالانہ ٹیکہ پاکستان کو دیا ہے انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر, تاکہ کچھ فورن بینکس انکلوڈنگ مارگن اسٹینلے, اور جس کا نام بھی نہیں دیتے یہ لوگ, ان کو ہاٹ منی میں ہم 13-14% انٹرسٹ دے سکیں. ہم جب 7% پہ 6% پہ لے کر آتے تھے قرض تو ان کو مہنگا لگتا تھا, یہ 14% پہ قرض لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب یہ تعریف کر رہے ہیں اپنے آپ کی کہ وہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا, لیکن بڑھایا بھی تو انہوں نے تھا. ہم تو 6% پہ چھوڑ کے گئے تھے, آج پھر بھی بڑھا ہوا ہے. تو یہ سب جو باتیں مجھے کرنی ہے, نمبر 1 کہ مہنگائی سے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے, لوگوں کو, غریب لوگوں کو خاص طور پر افیکٹ ہوا ہے, ایک بات. دوسری بات جو ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے وہ بے روزگاری ہے. مسلم لیگ نون کے زمانے میں جب ہم گئے تھے تو 35 لاکھ لوگ پاکستان میں بے روزگار تھے. 35 لاکھ لوگ پاکستان میں بے روزگار تھے, اور یہ بات یاد رکھیں کہ تقریباً 18 لاکھ لوگ نئے ہر سال روزگار کی مارکیٹ میں آتے ہیں. یعنی کہ 18 لاکھ لوگ عمر کے لائق ہو جاتے ہیں جن کو نوکری دینا حکومت کی کوشش اور ترجیح اول ہونی چاہیے. عمران خان کے زمانے میں اس 2.5 سال کے قلیل عرصے میں 50 لاکھ پاکستانی اور بے روزگار ہو گئے. آج بے روزگار پاکستانیوں کی جو تعداد ہے وہ 85 لاکھ لوگ ہیں, اور 15% ان امپلائمنٹ ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ نمبر ہے. 15% ان امپلائمنٹ پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ نمبر ہے, جو عمران خان 2.5 سال میں لے کر آیا ہے. تو عمران خان نے ایک نمبر چیز پہ لے کے آیا ہے کہ مہنگائی کر دی ہے, اشیاء خرد و نوش میں مہنگائی کر دی ہے, لوگوں کی کمر توڑی ہے, اور نمبر 2 50 لاکھ لوگوں کو مزید ان امپلائڈ کیا ہے, اور 85 لاکھ لوگ آج ان امپلائمنٹ ہیں. وہ بات کرتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بوم ہے. ریئل ویجز کنسٹرکشن انڈسٹریز کے اندر 10 سے 12% کم ہو گئی ہیں. یہ آپ معلوم کروا لیں, تصدیق کروا لیں, حکومت کی اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں کہ جو تنخواہیں ہیں وہ ایکچولی کم ہو گئی ہیں. اور جو میں 50 لاکھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ بے روزگار ہو چکے ہیں, جس کے اندر دیہڑی دار بھی شامل ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جن کی تنخواہیں کم ہوئی ہیں, لہذا لوگوں کی انکمز اور کم ہوئی ہیں. اور جہاں لوگوں کی انکمز کم ہو جائیں, بے روزگاری ہو جائے اور مہنگائی ایسی ہو جائے, وہاں پہ تیسری چیز ضروری ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے غربت. تو مسلم لیگ نون کے زمانے میں جب 2013 میں ہماری حکومت آئی تو 7.5 کروڑ لوگ پاکستان میں خط غربت کے نیچے تھے. ہم نے 5 سال کے اندر فوڈ پرائسز کو کم رکھ کر اور اکنامک ڈیولپمنٹ کر کر, اور حسن بھائی بات کریں گے ڈیولپمنٹ کی, ہم نے یہ چیزیں کر کے پاکستان کے اندر غربت کم کری اور 2 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا. آج وہ 2 کروڑ لوگ پاکستان میں عمران خان نے 2.5 سال میں واپس ڈال دیے غربت میں. آج وہ 2.5 سال کے اندر وہ خط غربت میں واپس چلے گئے. تو یہ بات نوٹ کریں کہ نمبر 1 عمران خان صاحب مہنگائی لے کر آئے. ہر ہفتے 25 فروری کے بعد سے آج تک 13% کم از کم انفلیشن آیا ہے ایس پی آئی کے مطابق. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اسٹیٹسٹکس ہیں. اور یہ اسٹیٹسٹکس کیا ہیں؟ جس کے اندر اس وقت چینی 96 روپے کلو مل رہی ہے حکومت پاکستان کے حساب سے. اس کے اندر آٹا 55 روپے مل رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے پاکستان میں کہیں پر 55 روپے کلو آٹا نہیں ملتا. 96 روپے کی چینی ملتی ہے اگر آپ 2 گھنٹے لائن میں کھڑے رہیں, ورنہ 110 کے اوپر چینی ملتی ہے. اس اسٹیٹسٹکس کے باوجود ہر ہفتے 25 اپریل کے بعد سے آج تک 13% مہنگائی بڑھی ہے پچھلے سال کے بنسبت, اور اس ہفتے 17% بڑھی ہے. پچھلے ہفتے 18.95% بڑھی تھی. تو یہ مہنگائی ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ عمران خان نے 50 لاکھ لوگوں کو ان امپلائڈ کر دیا ہے, اور جب مہنگائی اور ان امپلائمنٹ بڑھائیں گے تو یہ بھی میں نے آپ سے گزارش کری کہ 2 کروڑ لوگوں کو عمران خان صاحب نے خط غربت کے نیچے دھکیل دیا ہے. ان 2 کروڑ لوگوں کو جن کو ہم خط غربت کے اوپر لے کر آئے تھے. خان صاحب کہتے ہیں یا کہتے تھے کہ قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی, قومیں سڑکوں سے ہی بنتی ہیں, قومیں ہسپتالوں سے بنتی ہیں, قومیں اسکولوں سے بنتی ہیں. جب نواز شریف ہسپتال بناتے تھے تو اس میں ہسپتال بنانے میں بھی لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی تھی, لوگوں کو روزگار ملتا تھا, لیکن بننے کے بعد ڈاکٹروں کو, نرسوں کو, آرڈرلیوں کو روزگار ملتا تھا, اور لوگوں کو شفا ملتی تھی, یا لوگوں کو تعلیم ملتی تھی, یا مارکیٹوں کے قریب آتے تھے. عمران خان نے, کیونکہ اس کو روزگار کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو کانسیپٹ نہیں ہے روزگار کا, اس لیے اس نے یہ روزگار پاکستان کے تباہ کر دیے اور 2 کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا اور 50 لاکھ لوگوں کو روزگار سے محروم کر دیا. 2 آخری بات میں کر دوں. ایک ڈیٹ کی بات ہے کہ
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کے قرضے اتارنے کے لیے قرضہ بڑھا ہے. میں کسی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. عمران خان نے 1 روپیہ قرضہ واپس نہیں کیا ہے. اس ملک کا 13,000 ارب روپیہ قرضہ بڑھایا ہے. پھر سے سن لیجئے, عمران خان یا اس کی حکومت نے 1 روپیہ قرضہ واپس نہیں کیا ہے. اس ملک کا 13,000 ارب روپے سے قرضہ بڑھایا ہے. جہاں ہم 25,000 ارب چھوڑ کے گئے تھے قرضہ, آج وہاں پر 38,000 ارب روپیہ قرضہ ہو گیا ہے. اور یہ کہنا کہ ہمارے قرضے واپس کرنے کے لیے قرضہ لیا, تو قرضہ تو 1 پیسہ واپس نہیں کیا. یہ کہنا کہ ہمارے قرضے پہ سود دینے کے لیے قرضہ لیا, یہ بات بھی غلط ہے. پیپلز پارٹی جب چھوڑ کے گئی تھی تو 14,000 ارب روپیہ ملک پہ قرضہ تھا, اور ٹیکس جو تھے وہ صرف 1,200 ارب روپے ملتے تھے, 1,900 ارب روپے ملتے تھے پاکستان کو. ہم نے ٹیکس ڈبل کیا, قرضہ ڈبل نہیں کیا. تو عمران خان کو ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں چھوڑ کے گئے تھے پاکستان فسکل طریقے سے, بنسبت جو پیپلز پارٹی ہم کو چھوڑ گئی تھی, یا بنسبت جو مشرف پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گیا تھا. عمران خان کو جتنا اچھا پاکستان ملا ہے, جتنا ترقی یافتہ پاکستان ملا ہے, جتنا ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا ہے, اس کی نظیر پاکستان میں نہیں ملتی ہے. کوئی حکومت پاکستان کو 5.8% گروتھ پہ نہیں چھوڑ کے گئی تھی. کوئی حکومت پاکستان کو 3.9% انفلیشن پہ نہیں چھوڑ کے گئی تھی. کوئی حکومت پاکستان کو 2% فوڈ انفلیشن پہ نہیں چھوڑ کے گئی تھی. ہم یہ چھوڑ کے گئے تھے. ہمارے 5 سالوں میں ایوریج فسکل ڈیفیسٹ, بجٹ کا خسارہ 1,600 ارب روپے تھا. عمران خان کے 3 سالوں میں, تیسرا سال ہو جائے گا تو 3200 سے تجاوز کر دے گا. اب تک ایوریج خسارہ جو ہے وہ 3200 ارب روپے کا ہے. اس سال عمران خان کا بجٹ کا خسارہ 4,000 ارب روپے آئے گا. روز کا آپ سوچیں تقریباً ایک ورکنگ ڈے کا 150 ارب روپے سے زیادہ عمران خان کا خسارہ ہے. جتنا خسارہ عمران خان نے اس ملک میں کیا ہے اور جتنا مقروض اس ملک کو کر دیا ہے, اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی, اس کی پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. تو اس آدمی نے پاکستانیوں کو مقروض کر دیا, پاکستانیوں کو بے روزگار کر دیا, مہنگائی سے مار دیا اور غریب کر دیا. اور 4 فائنانس منسٹر بدلے, 3 یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے. پہلے حفیظ شیخ جو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر تھے, ان کو رکھا 2 سال. اب شوکت ترین صاحب کو لے کر آئے, وہ پیپلز پارٹی کے پہلے وزیر تھے. تو شاید مجھے سلیم مانڈوی والا صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے, کیونکہ جب شوکت ترین کو اچانک ہٹائیں گے تو پھر پیپلز پارٹی کا آخری وزیر بھی لے کر آ جائے گا. اور کب ہٹایا اسد عمر کو؟ مڈل آف دا نیگوسیشن جب IMF سے کر رہے تھے اس دن اسد عمر کو ہٹایا. جب حفیظ شیخ نے استعفیٰ دیا الیکشن ہارنے کے بعد تو اس دن نہیں ہٹایا حفیظ شیخ کو. لیکن جب واپس IMF سے ریوائول آف پروگرام کے لیے نیگوسیشن ہو رہی تھی اس وقت حفیظ شیخ کو ہٹایا. یہ تو ڈھونڈتا ہے کہ سب سے غلط ٹائم پہ وزیروں کو ہٹائیں. اس آدمی نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اور یہ وزیر خزانہ چینج ہونے سے نہیں ہوگا جب تک عمران خان بیٹھا رہے گا, جس کو نہ کوئی معیشت کی سمجھ ہے, نہ روزگار کی سمجھ ہے, نہ روزگار کی اہمیت کی سمجھ ہے. جب تک یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا اور ترقی نہیں کر سکے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی مفتاح صاحب نے بتایا کہ آج پاکستان ایک بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے, جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت 3 سالوں میں وسائل موبلائز کرنے میں ناکام رہی ہے. مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں 2,000 ارب سے 4,000 ارب ٹیکس ریونیو بڑھایا, اور 100% ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے ہم نے 300% ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھایا, جسے 300 ارب سے بڑھا کے 1,000 ارب کر دیا. انہوں نے پاکستان کے ٹیکس ریونیو کو گھٹایا, اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کٹس لگائے, 50% ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا ہے, جس سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ رک چکا ہے. پچھلے سال 650 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ سنایا گیا, لیکن مارچ کے مہینے تک اس میں 50% ریلیزز بھی نہیں ہو سکی تھی. 650 ارب کے بجٹ میں 9 ماہ کے دوران یہ 325 ارب کی ریلیزز بھی نہیں کر سکے, اور اب آخری مہینے میں کاغذوں میں ریلیز کریں گے جو یوٹیلائز نہیں ہو سکے گی. اور آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے جہاں سی پیک کو تباہ کیا, معیشت کے زراعت صنعت کے شعبوں کو تباہ کیا, سب سے بڑا حملہ اس حکومت نے ہائر ایجوکیشن پر کیا ہے. آج پاکستان کا ہائر ایجوکیشن سیکٹر بدترین مالی بحران سے گزر رہا ہے. ہر یونیورسٹی دیوالیہ ہو چکی ہے.
وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہمارے دور میں شروع ہوئے تھے وہ سفید ہاتھی بنتے جا رہے ہیں. یونیورسٹیز کے ہم نے نیٹ ورک میں ایکسپینشن کی تھی تاکہ ہر نوجوان کو، چاہے وہ ملک کے کسی پسماندہ اور دور علاقے میں رہتا ہو، اس کو گھر کی دہلیز پہ یونیورسٹی ایجوکیشن ملے. اس یونیورسٹیز کے نیٹ ورک کو جو ایکسپینڈ کیا تھا، انہوں نے فنڈز ختم کر کے بدترین مالی بحران سے دوچار کر دیا ہے. ہم نے 2018 میں پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کے تحت 3 سالوں میں 1 لاکھ نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کے ڈیفرنٹ پروگرامز کی سرٹیفیکیشن کے ذریعے ملک میں ڈیجیٹل اکانومی کی ورک فورس کے طور پہ تیار کیا جاتا. ہم نے تمام یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دینے کا پروگرام شروع کیا تاکہ وہ آن لائن تعلیم اور ڈیجیٹل ایجوکیشن یا ای ایجوکیشن کے لیے تیار ہو سکیں. لیکن اس حکومت نے جہاں وہ لیپ ٹاپس نوجوانوں سے خریدے، اس کے ساتھ 1 لاکھ نوجوانوں کو جدید آئی ٹی سرٹیفیکیشن، جس میں سیپ شامل تھا، اوریکل کے پروگرام شامل تھے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا کے سرٹیفیکیشن کے پروگرام شامل تھے، وہ بھی منصوبہ ختم کر کے قوم کو لے آئے مرغی، انڈا اور تازہ شاکار زکوٰۃ اور فطرانے کی اکانومی کے اوپر. اکانومی زکوٰۃ اور فطرانے سے نہیں چلتی، اکانومی نوجوانوں کو تعلیم اور جدید سکلز دے کر چلتی ہے. آج پاکستان میں جو تعلیمی اداروں کا، خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا حال ہوا ہے، ہم اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اصلی حالت میں بحال کیا جائے. ان آرڈیننسز کی ہم مخالفت کریں گے جو حکومت نے جاری کیے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 20 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کی جائے تاکہ یونیورسٹیوں کا جو مالی بحران ہے وہ ختم ہو سکے. حکومت نے یونیورسٹیوں کو کہا ہے کہ آپ فیسیں بڑھائیں اور اپنے خرچے پورے کریں. مجھے بتائیں کہ غریب آدمی کے بچے اور بچیاں کہاں جا کے تعلیم حاصل کریں گے اگر سرکاری یونیورسٹیاں بھی پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی طرح فیسیں چارج کریں گی. اس حکومت کا صرف دھیان ہے کرپشن کے اوپر. اور تازہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل ہے، یہ ایک تسلسل ہے کہ کبھی ندیم بابر کو استعفیٰ دے کے گھر بھیج دیا لیکن LNG کے اربوں روپے کا کوئی جواب دہ نہیں ہے. کبھی وہ ظفر مرزا کو گھر بھیج دیا لیکن کوئی جواب دہ نہیں ہے کہ وہ جو بدعنوانی ہوئی وہ کس نے کی. بابر عطا کو گھر بھیج دیا، پولیو کے پروگرام کا کوئی جواب دہ نہیں ہے. عامر کیانی کو گھر بھیج دیا لیکن دوائیوں کے اندر جو قوم کو ٹیکہ لگا اس کے لیے کوئی جواب دہ نہیں ہے. آٹے اور شوگر مافیاز دندناتے پھر رہے ہیں چونکہ ان سب کا سرغنہ پاکستان میں کرپشن کے مافیاز کا سرغنہ عمران خان ہے، چونکہ یہ سب اس کو ڈونیشنز دیتے ہیں، اس کے خرچے چلاتے ہیں. اور اس وقت پاکستان میں کرپٹوکریسی کی حکومت ہے. یہ ہمیں چور کہتے ہیں، ہمیں کرپشن کے تانے دیتے ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کی رینکنگ شفافیت کے اوپر امپروو کی تھی. پوری دنیا نے گواہی دی تھی کہ ہمارے دور میں کرپشن کی سطح گھٹی ہے. یہ جو کرپشن کو ختم کرنے کا دعویٰ لے کر آئے تھے، ان کے دور میں پاکستان کی رینکنگ کرپشن کے اوپر مزید اوپر گئی ہے. ہم دنیا میں مزید رسوا ہوئے ہیں کرپشن کے لیے. تو کرپشن ان کے دور میں بڑی ہے اور یہ ہمارے دور کو کرپٹ دور کہتے ہیں. پاکستان کا سب سے شفاف دور 2013 اور 18 کا تھا. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی تھی. پاکستان کی ریکارڈ ڈیولپمنٹ ہے.
11واں 5 سالہ منصوبہ 60 اور 70 اور پچھلے 50 کبھی کا ایوب خان کے دور کے بھی 5 سالہ منصوبے لے آئے، اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہم نے 2013 اور 18 کے درمیان کی ہے۔ 3200 ارب روپیہ میری وزارت سے ریلیز ہوا ہے۔ مسٹر شہزاد اکبر، مسٹر عمران خان، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، اپنی ساری ایجنسیاں لگاؤ اور ثابت کرو کہ اس میں سے 32 پیسے کی بھی کوئی مالی فائدہ میں نے لیا ہے یا میٹیریل گین ہماری وزارت میں اٹھایا گیا ہے تو ہم تمہارے مجرم ہوں گے۔ یہ جھوٹے مقدمے بنانے سے تم حقائق نہیں بدل سکتے کہ جو آپ نے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا، چینی کو 52 روپے سے 115 روپے کر دیا، آٹے کو 34 روپے سے 80 روپے کلو کر دیا، دوائیوں کی قیمت میں 400% اضافہ کر دیا، ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ سرکاری منصوبوں کے اندر سرکاری افسروں کو قربانی کا بکرا بنانے کی بجائے عمران خان اور عثمان بزدار راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے مجرم ہیں، جن کی سرپرستی میں یہ ساری کرپشن کا بازار گرم کیا گیا ہے، لیکن اب یہ سرکاری افسروں کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کرپشن کی سرکار، یہ مافیاز کی سرکار آج بے نقاب ہو چکی ہے۔ پاکستان کی گروتھ ختم کر دی ہے، پاکستان کی انفلیشن جس پر ہم نے قابو کیا تھا اسے بے قابو کر دیا ہے، ٹیکس آپ سے جمع نہیں ہو رہا، سی پیک کو آپ نے ستیہ ناش کر دیا ہے، انویسٹر کانفیڈنس ختم کر دیا ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نیچے جا رہی ہے، اور آج بھی آپ کی ایکسپورٹس 2018 کے مقابلے سے بڑھ نہیں سکی ہیں۔ مسلم لیگ نون جہاں پر ایکسپورٹس چھوڑ کر گئی تھیں، آج بھی آپ انہیں کراس نہیں کر سکے اور کہتے ہیں جی ہم نے ایکسپورٹس میں اضافہ کر دیا۔ ہاں، آپ نے عمران خان سے مقابلہ کر کے ایکسپورٹس میں اضافہ کر دیا، ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ بڑھی ہوں، لیکن 2018 کے مقابلے میں آج بھی نہیں بڑھی ہیں۔ تو یہ قوم کو دھوکہ دے کے آپ کام نہیں چلا سکتے۔ انشاءاللہ ہم بجٹ کے سیشن میں آپ کے شوبدہ بازی کا اور یہ جو آپ اعداد و شمار کا ایک ڈرامہ کریں گے اسے بے نقاب بھی کریں گے، اور اگر آپ نے ٹیکس لگانے کی کوشش کی، غریب عوام کے اوپر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالنے کی کوشش کی، تو ہم اس کے اوپر بھرپور احتجاج کریں گے۔ دیکھیے، راولپنڈی رنگ روڈ کا جو سکینڈل ہے یہ براہ راست وزیر اعظم اور چیف منسٹر کی نگرانی میں ہوا ہے، اور انہیں اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے، چونکہ ہر چیز حقائق کے ساتھ سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی زمینوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے سرکاری پیسے سے اپنی رہائشی منصوبوں کو، اپنے دوستوں کے رہائشی منصوبوں کو فائدہ دینے کے لیے 60 ارب روپے کا قوم پر اضافی بوجھ ڈالا۔ تو یہ ناقابل معافی ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ رنگ روڈ سکینڈل کے اوپر ثبوت سامنے آنے کے بعد عمران خان اور چیف منسٹر استعفیٰ دیں، چونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ موجود رہیں گے تو یہ ریکارڈ تبدیل کر لیں گے۔ اور جو شیخ رشید صاحب دلیل دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ریکارڈ تبدیل کر دیں گے، شہباز شریف کسی دفتر میں نہیں ہے جو ریکارڈ تبدیل کر دیں گے۔ ریکارڈ عمران خان اور عثمان بزدار کی نگرانی میں ٹیمپر ہوگا، چونکہ یہ عہدوں کے اوپر ہیں۔ تو ہم کس سکینڈل کی بات کریں؟ آج ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان پر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، مافیاز کی حکومت ہے، اور ان مافیاز کے سرغنہ کا نام ہے
عمران نیازی۔ اقبال صاحب کا اگر آپ رپورٹ پڑھیں جو کہ رنگ روڈ پہ بنائی گئی ہے تو اس میں سابق نون لیگی سینیٹر چودھری تنویر صاحب کا بھی ایک جگہ نام لکھا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے فردر انویسٹیگیشن از نیڈ۔ اگر چودھری تنویر صاحب کا متنازع کے بارے میں اس میں ذکر ہے، اگر وہاں پر نکلتے ہیں فائدہ لینے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ چودھری تنویر صاحب حکومت میں ہیں، چودھری تنویر صاحب وزیر اعظم ہیں، چودھری تنویر صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، وہ تو اپوزیشن کے اندر ہیں، وہ تو مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح حکومت کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں؟ تو اگر چودھری تنویر صاحب ریموٹ کنٹرول سے اس حکومت کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں تو اس حکومت کو تو پہلے ہی پھر خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ یہ اتنی ریموٹ کنٹرول حکومت ہے جو اپوزیشن کے سینیٹروں کو فائدہ اٹھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ بے تکی بات ہے۔ دیکھیے، ہم نے یہ سارے جو سکینڈلز ہیں یہ قوم کے سامنے بھی پیش کیے ہیں، عدالتوں میں بھی ان کے اوپر زیادہ تر کے اوپر ہم نے مقدمے دائر کیے ہیں، نیب کو میں خود جا کے کئی ریفرنس دے کر آیا ہوں، لیکن یہ ساری جو نیب اور نیازی گٹھ جوڑ ہے اس کے اوپر نیب کی آنکھیں بند ہیں، نیب کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے۔ جہاں پر اپوزیشن نظر آتی ہے وہاں پہ نیب جو ہے وہ 10 آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کو جھوٹ بھی سچ نظر آتا ہے، اور جہاں پہ حکومت نظر آتی ہے تو نیب کی 2 آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں اور حکومت کی کرپشن بھی اسے کوئی صدقہ اور خیرات نظر آتی ہے۔ تو یہ شخص جسے میں نے پہلے کہتا ہوں کہ عمران خان نے ساری زندگی صدقے، فطرانے اور خیراتیں اکٹھے کرنے کے باوجود کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اس نے پاکستان کو جو دنیا کی انویسٹمنٹ کی ڈیسٹینیشن تھا اسے انویسٹمنٹ سے صدقوں اور زکاتوں اور فطرانوں کی ڈیسٹینیشن بنا دیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو اقتدار میں آنے میں مدد کی ہے، کچھ تو خدا خوفی کریں اور اپنی رائے سے رجوع کریں، اور وہ سارے پڑھے لکھے لوگ جو اس کے بہکاوے میں آئے تھے، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولیں، شخصی سحر سے نکلیں اور اس پاکستان کی تباہی کے آپ بھی ذمہ دار ہوں گے اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حسن صاحب، مریم نواز صاحبہ گئی تھی تو وہاں پہ گیدرنگ اکٹھی ہوئی گزشتہ روز، اور وزراء نے ٹویٹ کیے کہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ بھارت والا ماحول بنے اور اس طرح کرونا پھیل رہا ہے۔ ملک ریاض صاحب بغیر کرونا ٹیسٹ کروائے حکومت کی جو SOPs ہیں ان کو روندتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ سے گھر کو چلے گئے، ہیلتھ کی ٹیم وہاں پہ گئی، وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے سیمپل نہیں دیے، تو آپ کس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کا دوہرا معیار ہے، یہ جس معیار کے اوپر اپوزیشن کو تولتی ہے اگر اس کے 100ویں حصے پر بھی اپنے آپ کو تولے تو ہم کہیں اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہے۔ جہاں پر اس حکومت کے دوستوں اور فرینڈز آف عمران خان کا سوال ہے، فرینڈز آف عمران خان اور عمران خان آئین سے بھی بالا تر ہیں، قانون سے بھی بالا تر ہیں، عدالتوں سے بھی بالا تر ہیں اور ہر ضابطے سے بالا تر ہیں۔ جی، پی ڈی ایم انشاءاللہ مضبوط اور توانا ہے۔ اس مہینے کے آخر میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا جس میں مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کا جائزہ لے کر اس کا اعلان کیا جائے گا، اور پی ڈی ایم انشاءاللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آئے گی۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔